آج سے بہت عرصہ پہلے، تقریباً 100-150 برس قبل کی بات ہے۔ لکھنؤ بھارتی شہر کے قریب ایک قصبہ سندیلہ ہے۔ ایک دفعہ ہوا یہ کہ سندیلے میں بہت زبردست خشک سالی ہو گئی اور وہاں کے نواب اور چھوٹی چھوٹی راجدھانیاں تمام کی تمام خشک سالی کا شکار ہو گئیں۔ اس قدر صورتحال خراب ہوئی کہ زمین کا کلیجہ خشکی سے پھٹنے لگا۔ جگہ جگہ پھٹی ہوئی زمین کے آثار نظر آنے لگے۔ مویشی مرنے لگے اور ان کے بڑے بڑے سینگ جگہ جگہ پڑے نظر آتے۔ پرندوں نے وہ علاقہ تک چھوڑ دیا۔ ایک دفعہ گئے تو پھر لوٹ کر نہیں آئے۔ لوگوں نے آ کر مکھیا سردار کے پاس شکایت کی اور مکھیا لڑکھڑاتا ہوا نواب کے پاس گیا کہ حضور، لوگ گاؤں چھوڑ کر جانا چاہ رہے ہیں، لہٰذا ہمیں نماز استسقاء پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس طرح تو گاؤں ہی خالی ہو جائے گا۔ چنانچہ نماز استسقاء ادا کی گئی، لیکن اس کا بھی کوئی اثر نہ ہوا، جس سے لوگوں کی مایوسیوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ہندوؤں نے کہا کہ ہم اپنا ناقوس بجا کر اور بھجن گا کر بھگوان کو راضی کرتے ہیں، شاید وہ بارش بھیج دے۔ انہوں نے بھی اپنا پورا زور لگایا، لیکن کچھ نہ ہوا۔ جب مویشیوں کے بعد انسان بھی مرنے لگے تو اس علاقے کی طوائفیں، جو سارے اتر پردیش میں بہت مشہور تھیں، اپنا چھوٹا سا گروہ لے کر نواب صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ عوام پر بہت کڑا اور برا وقت آیا ہے اور اس برے وقت سے ہم سب معاف ہو گئے ہیں۔ ہمارے ذہن میں ایک بات آئی ہے، اگر ہمیں اس بات کی اجازت دی جائے تو شاید ہم اس علاقے اور آپ کی کچھ خدمت کر سکیں۔ نواب صاحب نے کہا کہ اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو طوائفوں نے کہا کہ ہم بھی ایک محسوس مقام پر پہنچ کر کھلے میدان میں جا کر بیٹھیں گے اور ہم بھی کچھ کریا وزاری کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی آدمی اس طرف نہ آنے پائے۔ طوائفوں کی وہ شرط منظور کر لی گئی۔ وہ اپنے قیمتی گڑھوں اور سونے چاندی کے زیورات اور جو کچھ بھی ان کے پاس تھا اپنے بالا خانوں میں چھوڑ کر سیڑھیاں اتریں۔ انہوں نے سفید رنگ کی نیلی کنی والی دھوتیاں باندھی ہوئی تھیں، جیسے کلکتے والی خواتین پہنتی ہیں، خاص طور پر جس طرح مدر ٹریسا پہنتی تھیں۔ ایک چرواہے نے یہ آنکھوں دیکھا حال بتایا تھا، حالانکہ کسی مرد کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ جب اس محسوس مقام پر آئیں تو انہوں نے گر گرا کر اللہ سے درخواست کی کہ اے خدا، تو جانتا ہے ہمارے افعال کیسے ہیں اور ہمارا کردار کیسا ہے اور ہم کس نوعیت کی عورتیں ہیں۔ تو نے ہمیں بڑا برداشت کیا ہے اور ہم تیری شکر گزار ہیں، لیکن یہ ساری مصیبت جو انسانیت پر پڑی ہے یہ ہماری ہی وجہ سے ہے۔ اسی علاقے میں جو خشک سالی آئی ہے وہ ہماری موجودگی سے آئی ہے اور اس ساری خشک سالی کا کارن ہم ہیں۔ ہم تیرے آگے سجدہ ریز ہو کر دل سے دعا کرتے ہیں کہ بارش برسا اور ان لوگوں اور جانوروں کو پانی عطا کر، تاکہ اس بستی پر رحم ہو اور ہجرت کر کے جانے والے پرندوں کو پھر سے واپس آنے کا موقع ملے اور وہ یہاں خوشی کے نغمے گائیں۔ چرواہا کہتا ہے کہ جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو اتنی گر کے سیاہ گٹا آئی اور وہ چشمے زندہ میں بارشی میں تبدیل ہو گئی اور ایسی موسلادھار بارش ہوئی کہ سب جل تھل ہو گیا اور وہ عورتیں اسی بارش میں بھیگیں اور ان کے بغلوں میں چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں تھیں جنہیں لے کر وہ ایک طرف وہ نکل گئیں۔ پھر کسی نے نہ ان کا پوچھا اور نہ ہی ان کا کوئی پتہ چلا کہ وہ کہاں سے آئی تھیں اور کدھر چلی گئیں۔ انہیں زمین چاٹ گئی یا آسمان کھا گیا، لیکن ساری بستی پھر سے ہری بھری ہو گئی۔ ان طوائفوں کے گھروں کے دروازے کھلے تھے۔ لوگوں نے ایک دو ماہ تو خود پر جبر کیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کا قیمتی سامان چرانا شروع کر دیا، اور تاریخ دان کہتے ہیں کہ ان کے گڑھوں سے بڑی دیر تک ایسی قیمتی چیزیں برآمد ہوتی ہی نہیں، اور اناری چور پکے چور کئی سال تک وہاں سے چیزیں لاتے رہے۔ دوستو، ہم جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان طوائفوں سے بہت آگے نکل کر پانی پر جھگڑا کرتے ہیں کہ اس صوبے نے میرے اتنے قطرے پانی کے لے لیے، دوسرا کہتا ہے کہ میں نے تجھے اتنے قطرے زیادہ دے دیے۔ ہم ان بیبیوں جیسی بلکہ بازاری بیبیوں جیسی کام کی بات نہیں کرتے، اور کوئی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ یہ پانی جو اللہ کی عطا ہے اور جو ہم کو جس قدر بھی مل رہا ہے اس کو بانٹ کر کس طرح استعمال کرنا ہے۔ ہم جو بہت اچھے بھلے اور پاکیزہ لوگ ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان طوائفوں کے نقش قدم پر چل کر ہم سب اپنے اپنے گناہوں اور اعمال کی ذمہ داری قبول کریں، اور پھر اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے بعد نہ صرف یہ کہ اپنی اصلاح کریں، بلکہ کسی بہت بڑی قربانی کے لیے تیار ہو جائیں
اور یہ گلا نہ کریں کہ کس کو کتنا پانی ملا اور کس کو کتنا پانی نہیں ملا، کیونکہ اس سے ایک ایسی بارش ہو سکتی ہے جو ہم سب کو سیراب کر دے۔